نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ علی کو سیدہ شریف، زندہ آباد، علی کو سیدہ شریف، زندہ آباد، میرا پیر میرا پیر، چند پیر، چند پیر۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و افضل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی العالمین امام القبلتین وسیلتنا فی العالمین صاحب قاب قوسین صاحب قاب قوسین صاحب قاب قوسین المزین بکل زین المنزہ من کل شیء سبحان اللہ، الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الانبیاء عظیم الرجال عظیم الجود والعطاء راحم الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المخزون الہ المکنون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون سرور القلب محمود سیدنا و مولانا و مرجانا و مأوانا و مولانا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سامعین و حاضرین، آپ سپیکر جو ہے نا، اس کی نیت کے اندر بھی فرق ہے تو میری نیت کے اندر بھی فرق ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی نیت کے اندر بھی فرق تو نہیں، جیسے آپ نے ضرور پڑھا ہے فرق تو نظر آ رہا ہے۔ محبوب کا نام لیا جائے اور اللہ کہے، اللہ کہے، اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کو تو آپ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ درود شریف نہیں، ایسے نہیں، میں نے آپ کو بولا تھا محبت کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ سیاسی لوگ آتے ہیں جو ان کے نعرے آپ لگاتے ہیں نا، تو وہ کتنی اونچی آواز کے ساتھ انہوں نے دینا لینا کچھ نہیں ہونا، سوائے جھوٹ کے، سوائے غلط معاملات کے کچھ نہیں ملے گی۔ اللہ اور اللہ کا رسول تو سب کچھ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، مگر ہو گیا جھوٹا عیسائی جگ سارا، یہ والے بھی سچی ہے، سبحان اللہ، یقیناً اگر آپ کو شک نہیں ہے تو پھر درود ایسے دل کے ساتھ، مرے ہوئے دل کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ یاد رکھیں، آگے یاد رکھنا، سنیوں کی یہی تو ایک پہچان ہے، بے شک، سنیوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنا۔ سنی پہچانے یہاں سے جاتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، شہزادہ رسول کہہ رہا ہے۔ سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور درود و سلام مزہ لے 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 کر پڑھتا ہے۔ تو بہرحال درود شریف ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، درود شریف محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سپیکر بھی اس کی نیت کے اندر بھی فرق نظر آ رہا ہے، تو میری نیت کے اندر بھی فرق ہے، کیونکہ میں
آج صبح کا نا صبح کی نیت ٹھیک نہیں ہے. شیطان مداخلت کرتا ہے نا ہر بندے کو مداخلت کرتا ہے. تو آج میرا پروگرام تھا سونے کا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آج پروگرام ہے. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا ہم پہنچ گئے. تو آپ سبحان اللہ بولیں گے یا کچھ نہ کچھ عام زبان سے کچھ تعریف کچھ کلمات ایسے بولیں گے تو مجھے بھی سمجھ آئے گی آپ سننے کے آئے گی. آپ خاموشی کے ساتھ تو میں پھر 2-4 منٹ کے بعد میں بھی ختم کرتا ہوں. تو محبت کے ساتھ آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. آپ کہیں گے نہ کہیں میں نے آپ کو یہ اپیل کر دیا. نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بلا تمہید بلا تمہید کیا کہتے ہیں کہ میرا انداز بیان کا کوئی شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات. یہ اسپیکر کی آواز اگر کلیئر ہونا تو حضرات گرامی یقیناً ایک بات اگر اچھی لگے تو یقیناً دل کی دنیا اس سے بدل جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بلا تمہید اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سبحان اللہ. نماز قائم کرو. نماز جاگ کے بیٹھنا ہے، چند منٹ کے لیے بیٹھنا ہے، ہوش کو ٹھکانے کر کے بیٹھنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں، کس کے لیے دیے؟ ایک سننے کے لیے، دوسری کان نکالنے کے لیے نہیں، دونوں سننے کے لیے. دونوں سننے کے لیے کان دیے اللہ نے. تو اچھی بات لگے تو سنبھال کے ساتھ لے جائے گا. سبحان اللہ. اگر ناگوار بات گزرے تو جہاں جاتے ہوئے مجھے دے کے چلے جانا، میں ضرورت مند کو میں نے دے دوں گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میری بات تیری بات یقیناً شک ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم نماز قائم نماز قائم نماز پڑھو. پڑھنے کا حکم نہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. جگہ جگہ پہ 750 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نماز قائم کرو. عالم تخیلات و تصورات کے اندر اللہ کے حضور میں نے عرض کیا مولا پڑھنے کا حکم نہیں فرماتا، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ پڑھتے تو سارے ہیں، پڑھتے تو سارے توجہ ہے نا، سبحان اللہ. پڑھتے تو سارے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں تو کچھ زیادہ تر چیزیں جو ہیں نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بس دل سے نکلتی ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتی. تو جو دل سے نکلتی ہیں نا وہ آپ کی پوری توجہ ہوگی تو پھر وہ دل سے باتیں نیا نیا نقطہ نئے نئے انداز وہ خود بخود نکلتی رہے گی. اس حوالے سے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم پڑھنے کا حکم نہیں. اگر پڑھنے کا حکم ہوتا نا تو پھر ایرا وغیرہ نتھو خیرہ سارے کے سارے نماز پڑھتے ہیں. جتنے بد
بدعقیدہ وہ آپ سے کہیں گنا زیادہ بہتر نماز پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے لمبی لمبی تشہد، لمبی لمبی ثنا، رگڑ رگڑ کے ماتھے پہ مسلے پہ زور زور دے دے ماتھے کے اوپر کتنا بڑا میرا باقی وہ ثنا، یا اللہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے؟ اللہ فرماتا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، میں حکم دیتا ہوں کہ واقعی مصلاۃ نماز قائم کرو۔ کچھ لوگوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ واقعی مصلاۃ کا مقصد ہے کہ نماز پڑھو، کسی نے کہا نہیں واقعی مصلاۃ کا مقصد ہے نماز کو مان لو، کسی نے کہا نہیں قائم کرنے کا مقصد ہے نماز کے لیے ارادہ کرنا، کسی نے کہا نہیں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل پڑو، کسی نے کہا نہیں نماز صرف ایک دفعہ ہی پڑھ لو، کسی نے کہا نہیں صرف نماز کا انکار نہ کرو مان لو، کسی نے کچھ بولا کسی نے کچھ بولا۔ میں دیوبندیوں سے نہیں پوچھتا، اہل حدیثوں سے نہیں پوچھتا، اہل تشیع سے نہیں پوچھتا، سنیوں سے نہیں پوچھتا، نقشبندیوں قادریوں چشتیوں سے نہیں پوچھتا، میں پوچھتا ہوں تو اللہ سے پوچھتا ہوں کہ مولا تجھے فرما دے، تجھے تو نقشبندی بھی مانتے ہیں، قادری بھی، چشتی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، اہل تشیع، یا اللہ تجھے تو سارے مانتے ہیں۔ اگر سارے مانتے ہیں تجھے تو یا اللہ تو ہی فرما دے کہ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ واقعی مصلاۃ نماز قائم کرو، یا اللہ قائم کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے نماز قائم کر لی اللہ فرماتا ہے اس کو دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہے، عالم برزخ کے اندر بھی کامیاب ہے، اور عالم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ کیا اللہ ہو اس کے علاوہ؟ اللہ فرماتا ہے جس نے نماز قائم کر لی بس اس کے نامہ اعمال میں جنت ہے۔ اللہ جو نماز قائم کر لے اللہ ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے، جب دولت ایمان کی نصیب کرتا ہے تو پھر اس کو بشارت دیتا ہے کہ کیا جنتی ہو گیا ہے، جنت کا مستحق ہو گیا ہے۔ واقعی مسلم یا اللہ نماز پڑھنے کا نام، ارادہ کرنے کا نام، مان لینے کا نام، چل پڑھنے کا نام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اگر نماز پڑھنے کا نام قائم کرنا ہوتا تو یہ جتنے بد مذہب بد عقیدہ وہ سارے کے سارے نماز آپ سے کئی گنا زیادہ بہتر پڑھتے ہیں۔ جن کو میں پسند نہیں کرتا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو بڑی زبردست پڑھتے ہیں، بڑی خشوع بڑی خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بڑی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے قیام، لمبی لمبی داڑھی اور لمبے لمبے محراب، پھر وہ سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب اس کو کروں گا جو قائم کرے گا، جو قائم کرے گا کامیابی بھی اس کو دوں گا، ہدایت یافتہ بھی وہی ہوں گے، نام یافتہ بھی وہی ہوں گے، دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیابی بھی اس کو ملے گی جو نماز کو قائم کرے گا۔ سبحان اللہ، جو نماز کو قائم کرے گا۔ یا اللہ پھر اور قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ تو ہی فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے ہر پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ۔ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ، پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ۔
بچانے کا نام قائم کرنا ہے، پڑھنے کا نام قائم کرنا ہے، بچانے کا نام قائم کرنا ہے۔ جس نے پڑھی ہوئی نماز کو بچا لیا بس اس نے نماز قائم کر لی۔ سبحان اللہ۔ ہم حاضر پڑھی ہوئی نماز کیا برباد ہو سکتی ہے؟ پڑھی ہوئی نماز برباد ہو سکتا؟ اللہ فرماتا، اللہ کریم ارشاد فرماتا، ہاں تم کہتے ہو کہ 20 سال کے سجدے، 40 سال کی نمازیں، 80 سال کی نمازیں، کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ یا یکسوئی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوئی کیا برباد ہو سکتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہاں ہو سکتی، ہو نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہو گئی، ہو گئی۔ یا اللہ وہ کون سا بد نصیب ہے، یا اللہ کون سا وہ بدبخت ہے جو نماز پڑھے تو خشوع خضوع کے ساتھ اور رگڑ رگڑ کے وہ مثال کے طور پہ سجدہ، ماتھے کو اتنا بڑا محراب بھی ڈالا، داڑھی بھی لگی، چلا بھی کیا، سارا کچھ کیا، تو پھر نماز پڑھے تو پھر رہ جا۔ یا اللہ 40 سال کے سجدے، 80 سال کی نمازیں کیا ساری برباد ہو سکتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہو نہیں سکتی، ہو گئی۔ میں نے کہا یا اللہ وہ کون سا بد نصیب ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس نے 6 کروڑ سال نمازیں پڑھی، 6 کروڑ سال عبادت کی، 6 کروڑ سال عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، آپ کی سمدیت، خالقیت، رازقیت کا پرچار کرتا رہا، چلے بھی کرتا رہا، تقریب بھی کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ظاہر بن گیا، عامل بن گیا۔ اتنی نمازیں کہ کسی آدمی نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، عبادت اتنی کہ کسی کی بشر نے اتنی عبادت کی نہیں۔ 6 کروڑ سال عبادت، تم جانتے ہو 40 سال کی عبادت کی بات کرتے ہو، تم 80 سال کے سجدوں کی بات کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے 6 کروڑ سال کی عبادت تباہ کر دی، 6 کروڑ سال کے سجدے میں نے اس کے رائگاں کر دیے، 6 کروڑ سال کی سجدے میں نے مردود کر دیے، 6 کروڑ سال کے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو بولے کہ 40 سال کے سجدے مردود ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آدمی مر جاتا ہے غم کے ساتھ کہ میں فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھی اور سردیوں کے موسم، گرمیوں کے موسم کام کاج چھوڑ کے سارے کا سارا ٹائم نکال کے نمازیں پڑھتا رہا۔ 40 سال کے سجدے، افسوس، ہائے افسوس کہ 80 سال کے سجدے میرے تباہ ہو گئے۔ 40 سال کی عبادت، ہائے میری عبادت تباہ ہو گئی۔ یا اللہ جس 6 کروڑ سال کی عبادت، جس بدبخت کی تو نے رائنا کر دی، مردود کر دی، پھر دیکھو تو صحیح کتنا بڑا افسوس ہوا ہوگا، کتنا بڑا افسوس ہوا ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر جس کو پتہ چل رہا ہے نا وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں 6 کروڑ سال کی عبادت میں نے برباد کر دی، 6 کروڑ سال کی عبادت میں نے رائے کر دی۔ یا اللہ وہ بدبخت کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے عزازیل۔ کون؟ شیطان، شیطان کی عزازیل 6 کروڑ سال کی عبادت۔ یا اللہ 6 کروڑ سال کی عبادت، ان عبادت کے اندر کوئی کمی تھی؟ اللہ فرماتا ہے یا اللہ سجدوں کے اندر کوئی نقصان؟ اللہ فرماتا نہیں۔ یا اللہ پھر رکوع کے اندر، سجود کے اندر، کوئی تشہد کے اندر، ثنا کے اندر، کوئی اس کے کسی نماز کے کسی کونے میں، نماز کے کسی حصے میں کوئی کمزوری کو سکت تھا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں۔ نماز بڑی زوردار، بڑی زبردست، نماز کے اندر کوئی بھی فرق نہیں تھا،
تو یا اللہ مردود کیوں کر دی؟ مردود کیوں کر دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے مردود کر دی کہ 6 کروڑ سال کی عبادت تو کی مگر وہ عبادت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، بچانے کا طریقہ نہیں تھا اس کے پاس۔ عبادت کرنے کا طریقہ تھا، عبادت کرنا جانتا تھا، عبادت بچانا نہیں جانتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ تو 40 سال کی نمازیں، 80 سال کے سجدے، مولوی آج بھی سجدے کرنا جانتا ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمازیں پڑھنا جانتا ہے، سجدے کرنا جانتا ہے، رکوع قیام سجود کرنا جانتا ہے، صحیح نماز پڑھنا جانتا ہے، مگر نماز بچانا نہیں جانتا۔ نماز پڑھنا جانتا ہے، نماز بچانا یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا۔ نماز پڑھنا جانتا ہے، شیطان نماز پڑھنا جانتا تھا، 6 کروڑ سال عبادت کی، 6 کروڑ سال اللہ کے نام کے ڈنکے بجائے، 6 کروڑ سال رکوع سجود دنیا کے چپے چپے کے اوپر سجدہ کیا، 6 کروڑ سال وہ عبادت کرنا جانتا تھا، سجدے کرنا جانتا تھا، رکوع سجود قیام کرنا جانتا تھا، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا جانتا تھا، مگر نماز کو بچانا نہیں جانتا تھا۔ نماز کو بچانا نہیں جانتا تھا، نماز پڑھتا رہتا، دعاتا رہتا۔ مثال کے طور پہ ایک ٹانگے والا، ایک رکشے والا، ٹانگے والا سارے دن وہ محنت کرتا ہے تو پیسے کماتا ہے 100 روپے، اور رکشے والا سارا دن پیسے کمائے تو پیسے کماتا ہے 200 روپیہ۔ رکشے والا پیسے زیادہ کمائے یا ٹانگے والے نے زیادہ پیسے کمائے؟ بولے بولے بولے، توجہ کریں توجہ کریں گے تو بات بنے گی، میری بات کا جواب دیں گے۔ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، یہاں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں آپ بڑی محنت کے ساتھ سن رہے ہیں، توجہ ہے نا؟ جی جی سبحان اللہ۔ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کیسے سن رہے ہیں، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، یقیناً کوشش کروں گا، اور آپ کو فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ، میں تو پہلے بول دیا میں نے، اگر آپ جاگ کے بیٹھیں گے تو پھر میں بھی جاگ کے بیٹھوں گا۔ سبحان اللہ اللہ دیکھے ابھی میں عرض کر رہا تھا، ٹانگے والا 100 روپیہ کمائے، رکشے والا 200 روپیہ کمائے، زیادہ پیسے کس نے کمائے؟ زیادہ پیسے کس نے کمائے؟ زیادہ پیسے رکشے والے نے کمائے، مگر ٹانگے والا 100 روپیہ کماتا ہے، تھوڑے پیسے کماتا ہے، 50 روپے وہ اردو نوش کا سامان گھر میں آتے ہوئے شام کو لے آتا ہے، اور 50 روپے اپنی پاکٹ میں جمع کر لیتا ہے۔ رکشے والا سارا دن پیسے کمائے 200 روپیہ، گھر میں جب شام کو لوٹا 50 روپے کا دودھ لے آیا، 50 روپے کا فروٹ لے آیا، 50 روپے کا گیہوں لے آیا، 50 روپے کا گوشت یا سبزی لے آیا۔ پیسے کتنے لگ گئے؟ 200 روپیہ لگ گیا۔ جب وہ رکشے والا پیسے زیادہ کمانا جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا۔ رکشے والا پیسے زیادہ کمانا جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا۔ ٹانگے والا پیسے تھوڑے کماتا ہے۔ توجہ کریں توجہ کریں، آپ کو سمجھ آئے گی جب پوری بات کو سنیں گے تو۔ رکشے والا پیسے کمانا جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا۔ ٹانگے والا پیسے تھوڑے کماتا ہے، مگر کمانا بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کمانا بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے۔ اور ٹانگے سردی لگ گئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار علی کو سیدہ شریف، شہنشاہ علی کو سیدہ شریف، میرا پیر میرا پیر، جان پیر، جان پیر، میرا پیر میرا پیر، جان پیر، جان پیر۔
رکشے والا پیسے کمانا جانتا ہے بچانا نہیں جانتا، تانگے والا پیسے کمانا بھی جانتا ہے بچانا بھی جانتا ہے، پیسے تھوڑے کماتا ہے مگر بچانا بھی جانتا ہے، پیسے تھوڑے کمائے بچانا بھی جانتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو زبردست، نماز کے اندر کوئی فرق نہیں، فجر پڑھی تو سبحان اللہ ساری زندگی کبھی چھوڑی نہیں، زور پڑھی تو کبھی چھوڑی نہیں، عصر مغرب عشاء پڑھی کبھی چھوڑی نہیں، نماز پڑھی تو یقیناً کبھی اس کے اندر نقص نہیں آنے دیا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، کبھی بھی نماز کو بھولا نہیں، نماز پڑھنا جانتا ہے مولوی، جیسے کہ وہ شیطان نماز پڑھنا جانتا تھا بچانا نہیں جانتا، اس کا جو چیلا ہے وہ آج بھی نماز پڑھنا جانتا ہے بچانا نہیں جانتا، پڑھنا جانتا ہے بچانا نہیں جانتا، جیسے کہ وہ پڑھنا جانتا ہے بچانا نہیں جانتا تھا، مردود ہو گیا کیونکہ اس کی نماز بے لفظ تھی، اس کی نماز ہر جو جس کے اندر مضبوطی تھی پختگی تھی، جو مقصد تھا، جو اس کا جو لباب تھا وہ حاصل نہ کر سکا۔ نماز پڑھنا جانتا تھا بے مقصد نماز، بے مقصد نماز پڑھنا جانتا تھا، نماز بچانا نہیں جانتا تھا، بچانا نہیں جانتا تھا، مگر وہ تانگے والا نماز پیسے کمانا بھی جانتا ہے بچانا بھی جانتا ہے، مولوی خشک مولوی بد مذہب مولوی نماز پڑھنا جانتا ہے، سجدے کرنا جانتا ہے، رکوع سجود کیا تشہد صلاۃ پڑھنا جانتا ہے، نماز کا ایک ایک ارکان صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنا جانتا ہے، نماز کو کبھی نہیں بھولتا، ساری زندگی نماز زوردار پڑھی اور نماز پڑھنا جانتا ہے بچانا نہیں جانتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھنا جانتا ہے بچانا نہیں جانتا، پڑھنا جانتا ہے رکشے والا کمانا جانتا ہے بچانا نہیں جانتا، اور تانگے والا وہ کمانا بھی جانتا ہے جمع کرنا بھی جانتا ہے۔ جو تانگے والے نے پیسے کمائے 50 روپے اپنی پاکٹ میں جمع کر لیے، جو 50 روپے روزانہ جو جمع کرتا ہے نا اسے کہتے ہیں بچانا، اسے کہتے ہیں قائم کرنا۔ قائم کرنا کیسے کہتے ہیں؟ بچانا۔ بچانے کو کیا کہتے ہیں؟ قائم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو نہیں کیا کرو، اللہ فرماتا ہے بچاؤ، قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہر سمجھدار آدمی تھی شعور آدمی وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ تو سمجھ جائے گا نا کہ نماز پڑھے گا نہیں تو بچائے گا کیا، اور پیسے کمائے گا نہیں تو بچائے گا کیا۔ پہلے پیسے اگر پیسے کمائے نہیں تو وہ کیا بچائے گا، وہ پہلے پیسے کمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو بچاؤ، قائم کرو بچاؤ، بچاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچاؤ کیونکہ پہلے کماؤ گے تو بچاؤ گے نا، کماؤ گے تو بچاؤ گے نا۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو بچاؤ، اور نماز پڑھو گے تو بچاؤ گے نا، نماز پڑھو گے نہیں تو بچاؤ گے ہاں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ واقعی وہ نماز قائم کرو۔ یا اللہ تم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے پڑھنے کا حکم دیتا نا تو جتنے بد مذہب بد عقیدہ وہ سارے کے سارے نماز پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے، اور پڑھنے کے بعد وہ کامیاب اپنے آپ کو محسوس کرتے، وہ سمجھتے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم تو کامیاب ہو گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو۔ ہم پڑھتے رہے، ہم پڑھتے رہے، اس لیے ہم تو کامیاب، اللہ کے حکم کو مان لیا، ہم تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتا نہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، نماز بچاؤ، اور پڑھی ہوئی نماز کو پڑھو گے تو پھر بچاؤ گے نا۔ ہر آدمی
बेवकूफ से बेवकूफी आदमी, वो भी समझता है कि पैसे कमाऊंगा तो बचाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा तो बचाऊंगा, और पढ़ूंगा नहीं तो बचाऊंगा क्या, कमाऊंगा नहीं तो बचाऊंगा क्या। मालूम क्या हुआ? हाँ, जब मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला नमाज बचाने का तरीका क्या है, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अली सैयदा शरीफ चले जाओ, पीर जमात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर जमात अली के पास चले जाओ, जाके उनसे पूछो कि नमाज को बचाना क्या है। आप जाना है तो दादा महमूद चले जाओ, ख्वाजा अजमेर में चले जाओ, बाबा फरीद के पास चले जाओ, जाओ जाके पूछो कि नमाज को कैसे बचानी है। या अल्लाह तू ही फरमा दे, तुझे तो सारे ही मानते हैं, सारे ही मानते हैं, अपने भी मानते हैं, बिगाड़े भी मानते हैं। या अल्लाह तू ही फरमा दे ना कि कायम कैसे होती है नमाज, नमाज पढ़ी हुई नमाज बचती कैसे है। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया पढ़ी हुई नमाज को बचाना चाहते हो, पढ़ी हुई नमाज को बचाना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब के गुलाम बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की गुलामी का पटा गर्दन में डाल लो, क्योंकि वो नमाज पढ़ना जानता था। एक नबी का बेअदब हो गया, नबी की ताज़ीम नहीं की। वाइस काला रब्बुल लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जब मैंने बोला था ना तो सारे मलाइका वो ताज़ीमी सजदे के लिए सब गिरते मगर इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस, सिवाय इब्लीस, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस, इल्ला इब्लीस। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है मैं उनको काफिर कर दिया, मुशरिक हो गया। मैं यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो नमाज ठीक नहीं पढ़ता था, वो काफिर इसलिए हो गया? नमाज अल्लाह फरमाता पढ़ो तो वो पढ़ता रहा। अल्लाह कहता था कि मेरी तौहीद का प्रचार वो करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरी समदियत, मेरी खालिकियत, मेरी राहत का प्रचार वो करता रहा। अल्लाह की तौहीद का प्रचार करना जानता था, सजदे करना जानता था, रुकू करना जानता था, तशहहुद पढ़ना जानता था, सना पढ़ना जानता था। यकीनन अल्लाह की इबादत जो कुछ अल्लाह कहता वो करना जानता था, करता रहा। सारी जिंदगी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। या अल्लाह आप तेरा हुक्म नहीं माना इसलिए काफिर हो गया। अल्लाह फरमाता नहीं, ऐसे नहीं, मेरा हुक्म तो आप भी नहीं मानते। मेरा हुक्म तो मिसाल के तौर पे शकील भाई की अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, अल्लाह का हुक्म तो किबला भी नहीं मानते, अल्लाह का हुक्म तो तफसीर शहर भी नहीं मानता। समझ आ रही है? अल्लाह का हुक्म तो आप भी नहीं मानते। अल्लाह फरमाता नमाज पढ़ो, हमसे अक्सर नमाजें रह जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता रोजे रखो, हमारे दोस्तों में अक्सर रोजे रह जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि मिसाल के तौर पे सजदा करो, अल्लाह फरमाता है कुर्बानी करो, अल्लाह कहता है और मिसाल के तौर पे ज़कात दो, अल्लाह फरमाता है हज करो। कितने लोग हैं जिनके पास पैसे के लिए हज नहीं करते? कितने लोग ऐसे हैं जो सुभान अल्लाह साहिब अकायद हैं, सदका खैरात करो और ज़कात नहीं देते? कितने लोग हैं जो तंदुरुस्त सेहतयाब भी हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तंदुरुस्त भी हैं, सेहतयाब भी हैं, तो रोजे नहीं रखते। अल्लाह का हुक्म सारे मानते हैं, अल्लाह का हुक्म सब मानते हैं। जब मैं कहूँ कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो अल्लाह के हुक्म को ठुकराए, एक भी बंदा नहीं निकलेगा। किसी न किसी हवाले से हम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते तो हम काफिर हो गए। अल्लाह के हुक्म को नहीं माना फिर भी काफिर, फिर भी मुसलमान, ये क्या मसला है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा हुक्म तो बड़ी दुनिया नहीं मानती, वो सारे के सारे काफिर हो गए। नहीं, ये बात नहीं है कि मेरा हुक्म था किसी के सजदा नहीं किया तो वो तब काफिर हो गया। नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाता है उनको टाइम दिया, उसको मौका दिया, सफाई का टाइम। जो दुआ होता है ना, शहादती होता है, उसको जो ऊपर बैठे होते हैं जज साहिबान, तो वो मिसाल के तौर पे सफाई का टाइम देते हैं कि जी आप सफाई अपनी पेश कर सकते हैं, गवाही के अंदर आप सफाई पेश कर सकते हैं। तो सफाई का टाइम अल्लाह ने भी दिया। अच्छा, मैंने बोला था कि सजदा करो, तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? ये सफाई का टाइम है ना। अगर अल्लाह फरमाता सजदा करो तो वो उसने सजदा नहीं किया तो वो काफिर हो जाता। अल्लाह ने फरमाया नहीं,
میرے حکم کو نہیں مانا، سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے سوائے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ سوائے ابلیس کے سارے سجدے میں چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اسی ٹائم کافر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی کا ٹائم دیا، ہاں کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ تو اس نے عقل کا وہ بندہ تھا، عقل سے کام لیا، عقل تو ہوتی شیطان ہے، عقل تو ہوتی شیطان ہے۔ اس نے کہا یا اللہ آدم کو پیدا کیا تو نے مٹی سے، پانی سے، مجھے پیدا کیا ہوا سے، آگ سے۔ آدم کو پیدا کیا مٹی سے، پانی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے، ہوا سے۔ مٹی اوپر سے نیچے آتی ہے، پھینک کے دیکھو نیچے آتی ہے، جتنی اونچی پھینکو پھر نیچے آتی ہے۔ پانی نیچے سے اوپر پھینکو وہ بھی نیچے آتا ہے، جو اوپر پانی بادلوں کا آتا ہے وہ بھی نیچے آتا ہے۔ مٹی نیچے آتی ہے، مٹی پستی کی طرف آتی ہے، پانی پستی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ آدم کو تو نے بنایا مٹی سے، پانی سے، یہ پستیوں کی طرف جاتا ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے، ہوا سے، آگ نیچے سے اوپر جاتی ہے، ہوا نیچے سے اوپر جاتی ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا ہوا؟ کافر کیوں ہوا؟ کافر کس لیے ہوا؟ اس نے اپنی بات تو اس نے ٹھیک کی، بات تو غلط نہیں کی اس نے۔ ایسے ہی پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، پستی کی طرف آتا ہے، مٹی پستی کی طرف آتی ہے۔ یقیناً آگ نیچے سے اوپر، پانی، ہوا نیچے سے اوپر جاتی ہے، اس پہ شک نہیں ہے، بات بالکل ٹھیک ہے۔ مگر اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ یہ پانی نیچے، مٹی نیچے کی طرف، پستی کی طرف جاتی ہے، ہوا اوپر کی طرف، آگ اوپر کی طرف، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر دیکھ لے۔ اس نے کہا ہاں یا اللہ میں سجدہ نہیں کرنے والا، تو اپنے بارے میں کیا تو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ نے یہ حکم دے تو ساری زندگی سجدے ضرور کروں گا، کبھی انکار نہیں کروں گا۔ مگر یہ مٹی کا بنایا ہوا بت، پانی کا، مٹی کے ساتھ پانی کے ساتھ بنایا ہوا یہ سٹرکچر، اور اس سے تو کہتا ہے، اللہ فرماتا تجھے شرم نہیں آتی؟ دیکھ یہ مٹی اور پانی کو سجدہ تو نہیں کروا رہا، یہ تو میں نے اپنا نور، اپنے نور سے، نور لے کر نور محمدی اس سٹرکچر کے اندر رکھا ہے، میں تو سجدہ اس کو کروا رہا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ تیرے لیے سجدے ہیں، تیرے لیے عبادت ہے، بندگی کروں گا تو تیری کروں گا، سجدہ کروں گا تو تیرا کروں گا، عبادت کروں گا تو تیرے لیے، بندگی تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، نمازیں تیرے لیے، عبادت تیرے لیے۔ اس کے سامنے بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب ایسی جو کہ میں سے بہتر ہوں، میں سے بہتر ہوں، جب یہ بات ہوئی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فخر دفع ہو جائے، نکل جا، اب تو کافر ہو گیا۔ کافر کیوں ہوگا؟ اللہ کے حکم کو وہ مانتا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ رہے ساری زندگی، عبادت، ریاضت، زہد و تقوی، شب بیداری، یقیناً اس کے سجدے خالص سجدے، اس کی عبادت بڑی زوردار عبادت، مگر اللہ نے اپنی خالص عبادت کرنے والے کو کافر کر دیا۔ خالص عبادت کرنے والے، اللہ کی خالص عبادت، جس عبادت کے اندر کوئی مکسی، کوئی ملاوٹ نہیں، اس کو کافر کر دیا۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یا اللہ کافر کیوں کیا تو نے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میرے نبی کی گستاخی کی، میرے نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور میرے لیے تو سجدے کرنے والے اللہ کے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے بہت ہیں، لا حد و حساب، سمندر کے سارے سمندر کے قطرے بن جائیں، ان سے بھی زیادہ میرے فرشتے، آسمانوں سے بارش آتی ہے، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ میرے فرشتے موجود ہیں، درختوں کے پتے کم ہیں، میرے فرشتے زیادہ ہیں، زمین کے ذرے تھوڑے ہیں، مگر میرے فرشتے زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں۔
عبادت، ریاضت، زہد و تقوی، شرمنداری کرنے والی نباتات، حیوانات، مادیات، عالمی، عالمی زندگی، یہ کافی ہے۔ تمام جاندار کے جان سب میری عبادت کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو آپ کو بولا ہے کہ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہتا میں اس سے بہتر ہوں، تیرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے سامنے نہیں کرنے والا۔ اور پھر دیکھو آج سے ہزاروں برس پہلے جیسے وہ تیار تھا، آج کا مولوی بھی اتنی جگہ پہ تیار ہے۔ جتنی جگہ پہ وہ تیار تھا، آج کا مولوی بھی اسی جگہ پہ اتنا ہی تیار ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے مانوں گا، یہ بھی کہتے ہیں صرف تجھے ہی مانوں گا۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، صرف تیری مدد چاہیے، یہ بھی کہتے ہیں صرف تیری ہی مدد، تیری مدد کے علاوہ، یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار نہیں۔ ہاں یا اللہ صرف تیرا ہی آسرا ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا لائق نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ جیسے وہ کرتا تھا ایسے ہی یہ بھی کرتا ہے۔ اگر آج بھی شیطان کو بولو کہ تو اللہ کی حضور میں معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ کو مان، آج بھی کر لوں، آج بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں، مگر اس کو آج بھی بولا جائے کہ اگر مثال کے طور پہ نبی کی تعظیم، وہ کہتا ہے بالکل نہیں، کیونکہ میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا تجھے پتہ نہیں یہ میرے محبوب کا نور میں نے اس کے اندر رکھا ہے، اور جب روح پھونکی گئی تو تب بولا، روح پھونکنے سے پہلے نہیں، روح پھونکی گئی تو تب بولا کہ کر سجدہ۔ اس نے تعظیم نبی کی تعظیم نے کی، نبی کی تعظیم اگر آدم کی تعظیم نہ کی جائے تو 6 کروڑ سال کے سجدے مردود ہو جاتے ہیں۔ اگر نبی کی تعظیم مولوی نہ کرے تو 40 سال کی بات۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علی پر سیدہ شریف، زندہ باد، علی پر سیدہ شریف، زندہ باد، میرا پیر، میرا پیر، جان پیر، جان پیر۔ حضرات گرامی، آج بھی بچوں کو استاد فرشتوں کو پڑھانے والا، اگر فرشتوں کو پڑھانے والا اس کی عبادت اللہ مردود کر سکتا ہے تو کیا بچوں کو پڑھانے والا اس کی عبادت مردود نہیں ہو سکتی؟ فرشتوں کا امام، بیت المعمور کا امام، اگر اس کی عبادت تباہ و برباد ہو سکتی ہے تو بیت اللہ شریف کا امام اس کی عبادت مردود نہیں ہو سکتی؟ توجہ ہے؟ بیت المعمور کا امام ہو، فرشتوں کو نمازیں پڑھانے والا، فرشتوں کا استاد، اگر اس کی عبادت برباد ہو سکتی ہے، مردود ہو سکتی ہے، تو پھر وہ مسجد نبی کا امام ہو، بیت اللہ شریف کا امام ہو، یا عیسائی مسجد کا امام ہو، فیصل مسجد کا امام، لال مسجد دہلی کا امام، کسی بھی مسجد، کسی بھی مثال کے طور پہ امام ہو، اللہ اس کی بھی عبادت مردود کر سکتا ہے، ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں۔ اور یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بہتر ہیں، اور یا اللہ تو اپنے لیے سجدہ کروا تو کروں گا، یا اللہ تو اپنی نماز پڑھا تو پڑھوں گا، یا اللہ تو اپنی بندگی کروا تو کروں گا، یا اللہ تو اپنی عبادت کروا تو کرنے کے لیے تیار ہوں، سجدہ کروا تو کرنے کے لیے، رکوع کرو تو رکوع کرنے کے لیے تیار ہوں، یا اللہ تیری الوہیت، تیری سمدیت، تیری خالقیت، تیری توحید کا پرچار کرنے کے لیے تیار ہوں، کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے حضور نہیں جھکنے والا۔ یہ مٹی کا، یہ پانی سے، یہ مٹی سے نہیں، یہ بشر ہے، بشر ہے، یہ بشر ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری نمازوں، میرے سجدوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔
تو نے میرے نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی تعظیم نہیں کی، اس لیے مردود ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو استاد فرشتوں کو پڑھانے والی کی عبادت 6 کروڑ سال کی عبادت مردود ہو سکتی ہے، اور بچوں کو پڑھانے والے مولوی کی عبادت 40 سال کی وہ بھی مردود ہو سکتی ہے، 80 سال کی عبادت میں مردود ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، تو یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ پڑھی ہوئی نماز کو کیسے بچائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پڑھی ہوئی نماز کو بچانا چاہتے ہو جیسے کہ جماعت علی نے بچائی پڑھی ہوئی نماز، داتا گنج بخش میری مجدد رسانی خواجہ میری بابا فرید جیسے انہوں نے بچائی، ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو اور ان کے کہنے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کے دعوت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور تیری پڑھی ہوئی نمازیں بھی بچ جائیں گی تیرے بولنے میں بچ جائیں گی۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا، محبوب کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالو، رسول اللہ کی محبت کا پٹا اپنی گردن میں ڈالو۔ جب محبوب کی غلامی کا پٹا میرے اپنے گلے میں ڈالو گے، رسول اللہ کے غلام ہو جاؤ گے، تو تیرے ناقص سجدے ہوئے ناقص کامل نہیں، تیرے ناقص سجدے ہوئے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہوئے محبوب کی غلامی تیرے سینے میں ہوئی تو تیرے ناقص سے ناقص روزے بھی قبول کر لوں گا۔ اگر محبوب کی غلامی کا پٹا تیری گردن میں آ گیا تو سبحان اللہ تیرے ناقص سے ناقص حج، روزہ، زکات، خیرات، قربانی اللہ فرماتا نقص والی ہوئی تو مگر شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کے غلام بن جائے، رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لو تو تیرے روزے بھی بچ جائیں گے، تیرے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی بچ جائیں گے، تیری نمازیں بھی۔ حضرات گرامی، واقعی وہ صلاح پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، یہ نہیں کہتا پڑھو، کیونکہ پڑھنے کا حکم دیتا تو یہ سارے بےایمان سارے پڑھتے رہتے اور سمجھتے ہم کامیاب ہیں، مگر اللہ فرماتا پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ، پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ اور محبوب کی عزت کرو، محبوب کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالو، محبوب کا عزت کرو، محبوب کی ہر نسبت کا احترام کرو، اور محبوب کے گھر والوں کا بھی ادب کرو، محبوب کے دار والوں کا بھی ادب کرو، اور حضور کے غلاموں کا بھی ادب کرو۔ اور جب سب کا ادب کرو گے تو تیری نمازیں بھی قبول، تیرے روزے بھی قبول، تیرے حج زکات خیرات سب سبحان اللہ، تکبیر، اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، میرا پیر، چند پیر، میرا پیر، چند پیر۔ حضرات گرامی، ٹائم کافی ہو گیا، سمجھ نہیں آئی، تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد میں آگے بات کرتا ہوں کہ نماز، یہ تو صرف بتایا ہے کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نماز قائم ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے قائم نہیں ہوتی، نماز پڑھنے سے قائم نہیں ہوتی، پڑھنے سے قائم ہوتی تو جتنے بے ایمان وہ سارے کے سارے نماز پڑھتے رہتے ہیں تو قائم ان کی بھی ہو جاتی۔ اللہ فرماتا ہے قائم کرنا چاہتے ہو نا، قائم صرف ایک ہی صورت ہوگی کہ میرے محبوب کو دل و جان سے مان لو، محبوب کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالو، نقص والے سجدے بھی قبول، مجھے ساری عبادتیں بھی قبول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تیرا روزہ قبول کروں نہ کروں میری مرضی، تیرا حج قبول کروں نہ کروں میری مرضی، تیرا زکات قبول کروں نہ کروں تیری قربانی قبول کر، ہے نا ایسی بات؟ کوئی مولوی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً نماز قبول کرے گا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو عبادت کرتا رہے، قبول کروں نہ کروں میری مرضی، قبول کروں نہ کروں میری مرضی۔ مگر اللہ فرماتا ہے اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو پھر جو میرے اسٹیشن ہے
جو میرے بندے ہیں، جو میرے پیغمبر ہیں، جو میرے اولیاء اللہ ہیں، جو نبی کے گھر والے دار والے، مبارک ہو آپ کو۔ اللہ کی قسم میں اکثر کہتا ہوں، سنیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مبارک ہو آپ کو سنیوں۔ اور ہم گناہگار تو ہیں، ہم اب کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی، ہم گناہگار تو ہیں، ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں، مگر بے ادب نہیں ہو سکتے، گناہگار ہو سکتے ہیں، بے ادب نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ سنی، شکر ہے، مبارک ہے، نہ تو آپ رافضی ہیں نہ آپ خارجی ہیں، نہ آپ رافضی ہیں نہ آپ خارجی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے بدبخت جو اہل بیت اتحاد کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ کوئی نبی کی ذات کو نہیں مانتا، کوئی مانتا تو ہے مگر نقص ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ الحمدللہ سنیوں، سنی وہ سنی ہے جو حضور کے در کے گدا ہے۔ ہم حضور کے اصحاب کے غلام، حضور کے گھر والوں کے نوکر ہیں، اور حضور کے گھر والے، حضور کی اولاد ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں۔ حضور کی ہر نسبت کے ساتھ سنی ادب کرنے والا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی ادب سکھاتے ہیں، بے ادبی نہیں سکھاتے۔ وہ جتنے بد مذہب بد عقیدہ ہے وہ بے ادبی سکھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اہل بیت اتحاد کو مانو، اصحاب رسول کو چھوڑ دو، کوئی اصحاب رسول کو ماننے کی بات کرتا ہے، اہل بیت اتحاد کو چھوڑ دیتا ہے، اور سنی تو اللہ کی حجت کو مانتا ہے، رب کی ربوبیت کو مانتا ہے، سمد کی سمدیت کو مانتا ہے، خالق کی خالقیت کو مانتا ہے، اور خلیفوں کی خلافت کو مانتا ہے، علی کی شجاعت کو مانتا ہے، حسین کی شہادت کو مانتا ہے، اور پیر لسانی کی کرامت کو مانتا ہے۔ سب کو مانے وہ آل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنی انبی بریلوی کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو سب کا تابعدار، جو سب کا غلام ہو۔ ہم بے ادب نہیں ہیں، الحمدللہ ہم بے ادب نہیں ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی یہ تو علیحدہ بات ہے نا، ٹائم آئے گا تو پھر بتاؤں گا کہ یہ اہل سنت و جماعت جلدی کس نے بولا؟ تیرے میرے نبی نے بولا۔ جتنے فرقے فرقی ہیں، اللہ کی قسم سنیوں، یہ فرقے فرقیوں کے بارے میں ایک ٹائم آئے تو بتاؤں گا آپ کو۔ اہل سنت میرے آقا نے فرمایا ایک فرقہ جمعی ہوگا جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے آقا کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ ایک فرقہ جمتی ہے، میرے 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، اور 72 فرقے ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے، ایک فرقہ جمتی ہوگا۔ اور حضور کے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، بولا یا رسول اللہ اس کی پہچان؟ آپ نے فرمایا وہ میرے نقشے، میرے صاحب کے نقشے قدم پہ ہوں گے۔ مختصر کرنا بڑی لمبی بات ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ خوش نصیب فرقے کا نام بھی بتا دیجیے۔ یہ تو نشانی یہ بتائی ہے نا، نام بھی بتا دیجیے کہ وہ خوش نصیب فرقے کا نام کیا ہے جو جنتی گروہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام ہے آل سنت و سبحان اللہ۔ حضور کی زبان سے ملا، یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے۔ الحمدللہ سنیوں، آپ کے بارے میں کیوں؟ اس لیے آپ کے بارے میں فرمایا میرے آقا نے کہ حضور کے ذات کے ساتھ بھی ادب کرتے ہیں، اور حضور کے دار والوں کے بھی غلام ہیں، حضور کے دار والوں کے بھی۔ حضور کی ہر نسبت کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، بے شک، وہ بے ادب کوئی اور ہے، ہم بے ادبی نہیں کرتے، ہم محبت والے ہیں۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بے اب شک۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نماز بچتی کیسے ہے، سمجھ آ گئی ہوگی؟ اگر تھوڑی سی کمی رہ گئی تو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ جب حضور کی محبت سینے میں رکھ کے نماز پڑھو گے، اللہ کی قسم اللہ تیری نماز قبول کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔
حضور کی محبت سینے میں رکھ کے روزہ نہ دو کہ تیرا روزہ قبول ہو۔ سبحان بد اللہ۔ بخت ہیں وہ لوگ، وہ پاگل ہیں، اللہ کی قسم، وہ بد نصیب ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ بد بخت ہیں، وہ پاگل ہیں۔ اور میں کہتا ہوں سنیوں کا یہ درد ہے، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور نماز پڑھتے نبی کا خیال نہ آئے تو سنیوں کی نماز ہوتی اس کی تفصیل تو پھر بتائیں گے، یا اگر آپ مجھے بتائیں کبھی زندگی میں تو ٹائم ملا تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ سنیوں کی نماز بچتی کیسے ہے اور کیسے اللہ مہربان ہوتا ہے اور نبی کا خیال آ جائے۔ یاد رکھنا ہے آپ نے، نبی کے خیال سے نماز بچ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھر بات کریں گے، اسی بات کو پر اہتمام کرتے ہیں۔